Blessings for all nations. خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کو 26ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک دیکھیں. 2 آیات ہیں، ان میں سے ہم ان کو دیکھیں گے. خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین. خداوند کے مقدس کلام کو ہم پڑھنے سے پہلے جب ہم فوٹو شوٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک یونیک قسم کی بات نظر آتی ہے، یا ایک عجیب سا جو ہے مضمون ہمیں لگتا ہے. لیکن آج ہم چند باتوں میں سے ہی بہت ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. یقینی طور پر خداوند کے مقدس کلام میں ایک آیت ہی ہزاروں کے قریب جو ہے وہ ٹاپکس رکھتی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہماری نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ خداوند خدا کی ذات نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم آؤ کیا کریں، انسان کو کیا کریں، اپنی صورت پر پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں. اور جب لکھا گیا کہ آؤ ہم صورت پر بنا رہے ہیں اور شبیہ پر بنا دی گئی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تصویر، یہ صورت، یہ شبیہ جو ہے یہ خداوند تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی چہرہ موجود یا ضرور ہے جس کے لحاظ سے اس کو تیار کیا گیا. اگر ہم خداوند خدا کی ذات کے بارے میں جانیں تو خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کیا نہیں دیکھ سکتی جی؟ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. میرے اندر میرے جلال ایسا ہے، میری موجودگی اور میری حضوری. اور یقینی طور پر خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے کہ میں بھسم کر دینے والی کیا ہوں، آگ ہوں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اور خداوند تعالیٰ کی ذات کو کوئی اپنی ان برانا ہاتھوں سے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ان بے آئی سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان ننگی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے. لیکن یہ کہاں کی بات یہاں پر لکھی ہے کہ آؤ ہم اس کو کیا کریں، صورت پر بنائیں. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے جو اکلوتا بیٹا باپ کی گود میں ہے، اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے. وہ اس کے جلال کا پرتو ہے. جب بھی زمین پر خداوند تعالیٰ کی ذات ظاہر ہوتی ہے وہ یسوع المسیح کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور اسی کی صورت کو لیتے ہوئے انسان کی صورت کو تیار کیا گیا. اسی لحاظ سے یہاں پر لکھا گیا ہے. اور جب ہم اس کو عبرانی میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ریپرزینٹیٹیو، یعنی ایک ایسا نمائندہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات کو پریزنٹ کر سکے، زمین کے اوپر ظاہر کر سکے، زمین کے اوپر اس کے کردار، اس کی صورت اور اس کے تمام کلام اقدس کی باتوں کو جو ہے عملی طور پر لوگوں تک پہنچا سکے. جیسے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، میں دنیا کا نور ہوں اور تم بھی کیا ہو، دنیا کے نور ہو. خداوند یسوع کلام ہے، اور وہی کلام اور کردار جو ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے. اور پھر خداوند کہتے ہیں تم دنیا کے نور ہو، اور تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے، انسانوں تک پہنچے، ان کی روحوں تک پہنچے، ان کی آنکھوں تک پہنچے، ان کے جسم اور اس کے کردار تک پہنچے. یہی وہ بات یہاں پر لکھی ہے کہ شبیہ اور صورت کی مانند پیدا کیا ہے. یہ کرداری لحاظ سے بات کی گئی ہے. لیکن آج کا انسان، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، والدین ہیں، تمام کے تمام لوگ جو ہیں آج
اس لفظ میں اگر ہم دیکھیں فوٹو شوٹ کے لحاظ سے، یعنی تمام لوگ کیمرہ استعمال کرنا بڑا پسند کرتے ہیں جی. سبھی لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہو نہ ہو، بائبل مقدس ہو نہ ہو، ہاتھ میں سمارٹ فون ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے جہاں کتنا میگا پکسل ہو جی، جہاں صحیح سیلفی ہوتی ہے، جہاں صحیح تصویر ہوتی ہے. تو 10 سال میں کتنے میگا پکسل ہونا چاہیے؟ 110. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہو نہ ہو، DSLR اور تمام سمارٹ فون، اور یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں میں آئی فون جو ہے وہ بھی ہم لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. آج کل خدا کی کلیسیا تو کم ہو چکی، چلے کم کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے خادمین بھی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کیا کرتے ہیں جی، اے پڑھو جی چنگے جے فلٹر چلائے گئے میری تصویر، اے پڑھو جی چنگا جا فلٹر لائے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے کہا میں نے ان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ہماری ڈیمانڈ کچھ اور نظر آ رہی ہے. یہاں پر ہم کسی اور جو ہے وہ صورت میں نظر آنے کی کوشش میں ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم اس فوٹو شوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ظاہری زمرے میں آتی ہیں، جیسے گھر کے لوگوں کے ساتھ کر دے لوگوں کے لحاظ نہ، گھر کے لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جنازوں میں بھی جو ہے وہ تصویریں اور فوٹو لی جاتی. یہ ہوتا جی جنازیاں دے جتوں چکے ہیں، جتھے لے جانا ہے، جتھے دفنانا ہے، بار بار تو جن کو درکار ہوتی ہے وہ ذرا پیچھے ہے تو باقی سارے آگے ہیں. ٹھیک ہے جی. جنازوں کے اوپر اور جلد ہی یہ باتیں جو ہے وہ نشہ اختیار کر جاتی ہیں. کیا اختیار کر جاتی ہے جی؟ اس قدر فوٹو شوٹ کی لت لگ جاتی ہے کہ نشہ اختیار کر جاتی ہے. چاہے جو مرضی ہو جائے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون اور کیمرہ لازمی ہوتا ہے، کوئی بھی ایونٹ کیوں نہ ہو. پھر لکھا ہے جب ذاتی قدر کی بنیاد یعنی پسند پیروکاروں جوابات اور جواب میں موصول ہونے والے تبصروں پر ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم سیلفی لیتے ہیں یا فوٹو بناتے ہیں یا تصویر کھینچتے ہیں تو ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کو بدھاوا اور اس کو بڑھاؤ کس وجہ سے ملتا ہے، کس باتوں میں سے ملتا ہے کہ وہاں سے پھر کمنٹس پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بڑی کمال دی ڈی پی ہے، بڑی کمال دی پروفائل لگائی ہے، بڑی کمال دی چیز لگائی ہے. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو میں نے خدا کی صورت پر بنایا ہے؟ اس کی صورت پر، خدا کی صورت پر بنایا ہے. اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس قدر ہم نے اس فوٹو شوٹ کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا ہے کہ ہم نے خدا کی شبیہ کو، صورت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہوا ہے. وہ کیسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے ہم آگے چند مثالیں جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے. لکھا ہے جب ہم فوٹو شوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اپنے منہ کے حاشیے بگاڑتے ہیں. اپنے منہ کے کیا بگاڑتے ہیں؟ حاشیے بگاڑتے ہیں، بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. مختلف زاویے جو ہے اپنے منہ کے بناتے ہیں کہ بہت ساری بہت ساری ایسی باتیں بناتی ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو فوٹو شوٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اور لکھا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اٹریکشن لینے کے لیے، کہ ہمیں آگے سے بہت اچھے کامنٹس اور بہت اچھی باتیں ہمیں موصول ہوں. کبھی اس بات کو ہم نے غور زیر غور رکھا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ خداوند نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا، خداوند کی تعریف ہو؟ کبھی یہ ہوا ہے؟ میں کہنا جناب ایموجی بھی جا رہے ہیں، گول گول منہ بھی جا رہے ہیں، ایموجی گول ہی ہوتا ہے نا، اور ادھر دل اڑتے جا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فوٹو شوٹ یہ ہم نے خدا کی شبیہ کو بگاڑنا شروع کیا ہوا ہے. تو کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے تمام دنیا کو متوجہ کر سکے، ساری دنیا نو اپنے مختلف منہ دے زاویے بنا کے اپنے پیچھے لایا. حالانکہ
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیحی ایماندار ہونے کے ناطے مسیحی ایماندار اور دنیا کا نور اور زمین کا نمک ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے والے پیروکار ہوتے ہوئے اور کلیسیا ایک بدن ہوتے ہوئے یسوع کی دلہن ہوتے ہوئے اپنے پیچھے نہیں بلکہ خدا کے پیچھے ان کو لے کر جانے کی ضرورت ہے. لیکن اسی پیچھے لایا پڑے کسی سر پہ منہ دے میں مختلف زاویے بنا. خداوند تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر کہا کہ سب کے اوپر اختیار دیا گیا ہے. ضرور ہے کہ اختیار دیا گیا ہے لیکن اس اختیار کو ہم اس میں پورا کر رہے ہیں. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں اور اس سے جو بات ہے وہ ہے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں. خداوند کی شبیہ کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف اس قدر اس کا نشہ ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف نوجوان بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ اس قدر ہمیں اس کا نفع اور لالچ اور اس قدر نشہ ہو چکا ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو گروی یا اس کو بیچ دیا تاکہ آئی فون لے کر ایک اچھی سی ویڈیوز اور ویڈیو شوٹ اور فوٹو شوٹ کروائی جائے. ماں باپ نے اپنے بچے کو کیا کیا ہے جی؟ بیچ دیا ہے کہ آئی فون لے کر ہم اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں. ایک بہن ہے کہہ سکتے ہیں سہر تبر یا تبار اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایران کی رہنے والی ہے جنہوں نے اپنی فیس کو چینج کرنے میں بلینز کے قریب پیسے خرچ کیے اور وہ بننا چاہتی تھی ہالی ووڈ کی ایک ایسی ہیروئن اینجلینا جولی. اور اگر آپ کو میں باہر یہ کہہ چکا اگر پروجیکٹر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ اس کے فیس کی کیا حالت ہے کہ ہم نے خدا کی شبیہ کو اپنے فائدے کے لیے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے فیمس کے لیے اپنے فیم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس قدر موڈیفیکیشن کر لیتے ہیں کہ خدا کی صورت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. اور وہ آج یقین کریں کہ وہ آج اس قدر بری حالت میں ہے کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر جب صورت کے بارے میں عبرانی لفظ کے معنی کو دیکھیں تو لکھا ہے ریزمبلنس یعنی اس کے جیسا بننے کی کوشش ہے. کیا ہے جی؟ ریزمبلنس. تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا تو لکھا ہے she is meant to resemble Hollywood star کہ وہ ہالی ووڈ سٹار کی طرح اینجلینا جولی کی طرح بننا چاہتی تھی. لیکن خداوند کے کلام اقدس میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. ہاللیلویا. خداوند تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ نہیں کہتی. وہی بات وہ وہاں پر کر رہے ہیں کہ ہمیں تو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے. یسوع المسیح کی صورت پر ہم بنے ہیں تو ضرور ہے کہ تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. لیکن آج کس کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی وجہ سے کوئی سیکھ لے تو بڑی بات ہوتی ہے. آپ کی وجہ سے کوئی سیکھ لے تو برکت ہے. آپ کیا ہے جی؟ ایک بیٹا میرے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں جی سنجے دت بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یا کبھی دل میں خواہش کی ہو اے باپ اے میری ماں اے والد صاحب اے خدا کے بندہ اے خدا کے خادم اے خداوند مجھے یسوع کی مانند بنا, میں یسوع کی مانند بنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے پڑھتے سکتے نہیں, پھر فلٹر پہ چلا لیتے ہیں جناب ایکٹر. کوئی جناب ایکٹر بننا ہوئے تو فلٹر آئے تو ایکٹر بن جاتا. میرے عزیزوں ہمیں اس لیے نہیں بنایا تھا.
ہماری صورت کو اس لیے بگاڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا، سننے کی گل کر رہے ہیں. مائیکل جیکسن 20 سال کی عمر سے اپنی ناک اور منہ کی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کراتا رہا. اس کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہہ سکتے ہیں کہ انجیکشن نہ لگے، اور تقریباً کوئی 10 سے 20 یا اس سے بھی زیادہ ڈاکٹرز اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور آخر کار اس کو کینسر ہو گیا. اور کیا ہے کہ اس نے خداوند کی شبیہ اور صورت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اس نے گناہ کیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہوتی ہے. تو آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خداوند کی صورت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر کبھی کبھار صورت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو کانوں میں کچھ ہونا لازمی ہے. کانوں میں کچھ ہونا یہ بھیناں دی گل ہی نہیں ہے، منڈیاں دی بھی گل ہے. سوراخ کروائے ہوتے ہیں یہاں پر، کوکے پائے ہوتے ہیں. یہاں تک ایک اور فیشن جو ہے، ہم نے خداوند کے جو کلام کی اور ہمارے نشان کی جو ہمارے لیے باعث نجات ہوا جو لکڑی لانتی تھی، وہ خداوند تعالیٰ کی ذات نے اس پر جان دے کر، یسوع علیہ مسیح نے جان دے کر اس کو باعث نجات بنا دیا. ہم نے اس کا بھی پکڑ کر فیشن بنا دیا. ایتھے لایا لایا بھائی، ایتھے لایا کونیاں پائیاں ہوئی ایتھے جناب لائیاں ہوئی کی ہوں گی بالی لاؤ. پھر ہم فوٹو شوٹ کرتے ہیں کیا جی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. احبار 19واں باب 28ویں آیت، تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، میں خداوند ہوں. کیونکہ لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تم اپنے نہیں ہو. اب میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. تمہاری قیمت ادا کر دی گئی ہے، اور یہ عام پیسوں سے نہیں ہے، یہ سونے اور چاندی سے نہیں ہے، یہ خداوند خدا کے زندہ لہو، عظیم لہو، یسوع المسیح کی قربانی سے ہوئی ہے. اس نے ہمارا کفارہ دے کر ہمیں عطا کیا. بڑے شوق سے فوٹو شوٹ کے لحاظ سے ہم کانوں میں چھدوا لیتے، لیکن خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے، خروج اس کا 21واں باب 5 سے 6 آیت ہے، پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں. اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، کیا رکھتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا. تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے. اس کو غور سے سنیے گا، اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھید دے. کیا کرتے جی؟ اس کا کان چھید دے. تب وہ ہمیشہ کی خدمت کرتا رہے گا. جب ہم اس فوٹو شوٹ میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری محبت ہر وقت وہاں پر جو ہے وہ لگی رہتی ہے. اس کے ساتھ ہماری محبت ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کو کوٹ کھا لینی ہے، پیو کو کوٹ کھا لینی ہے، بیوی کو گلا سن لینیاں نے، بچیاں نے کو ٹائم نہیں دینا، بیوی کو ٹائم نہیں دینا، اپنے رشتے داروں کو ٹائم نہیں دینا، موبائل تے سیلفیاں تے موبائل دے اوتے تصویراں لیندے رہنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سدا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. میرے عزیزوں، ہمارے چھوٹا سا چھوٹا ایکٹ جو ہے وہ ہمیں خداوند کے کلام میں کے اندر جو ہے وہ گناہگار بنا رہا ہے. ہم بہت مرتبہ اپنی شبیہ کو اس قدر بگاڑ لیتے ہیں. پھر کاسمیٹک سرجری بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ کاسمیٹک سرجری. بولتے نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ اگر مارو ہاتھ آ گیا ایک بار. کاسمیٹک سرجری
جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلے میں نے بتایا کہ ہم غلام بن جاتے ہیں، تو خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ ایک آدمیاں دی کیڑی گل ہے، اس لیے اتنے جناب شیطان دے غلام بن لگے جب فوٹو شوٹ کرتے ہیں۔ تو آگے جو بات ہے خدا کے شبیہ کو نا پسند کرنا یا راضی نہ ہو، کس طرح بنا؟ اپنی کلر سے خوش نہ ہونا، اپنے کلر سے خوش نہ ہونا۔ تو اسی جناب فلٹر ایک ایسا لاؤنے ایک کہڑا فلٹر ہے جی رنگ نہیں فلٹر ایک آیا ہے، وہ جناب تصویر لا دو تو جنہ بھی پاویں کو حبشی بنتا ہے نا تو چٹا ہو جائے۔ ہم راضی نہیں ہیں خداوند کی بنائی ہوئی صورت پر، اس کے کلر پر راضی نہیں ہے، اس کو پسند ہی نہیں آتے۔ پھر خدا نے ساتھ کی بنایا ہے؟ انسان بنایا۔ کی بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے۔ تو بڑی معذرت نال کئیاں نے جناب ایتھے کان نکلے نے، ایتھے جناب بلی دی نک بنی ہے یا ڈوگی دی نک بنی لک بنی، اور تانوں انسان بنایا، تانوں فخر ہونا چاہیے۔ ہم کیا بننے کی کوشش میں ہم صورت اپنی پسند ہی نہیں کر رہے جو خدا نے دی۔ میں نے جیسے بتایا کہ ہم کبھی اسپائڈر مین کا منہ نکالا، ایک دو ذکر ساری مت بچی ہے کہ جنہ کا بھی ہوں فلٹر کے وہ بھی لا کے بڑے شوق میں تصویر لیں گا۔ وہ انسان بنو، یہ کلام کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کہہ رہے، انسان بنو۔ خداوند نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی شبیہ کو ہم بگاڑیں۔ خداوند نے جو ہمیں جس وقت جیسا بنایا ہے ہمیں ویسا راضی ہونے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ اس کو اور آگے نہیں لے کر جانا چاہتا، پھر کبھی کبھار اسی لینز بھی لاؤنے ہیں، لینز بھی لانے ہیں۔ مجھے صرف ایک سمپل سی بات بتائیں، کیا خداوند نے ہمیں صحیح بنایا ہے، اچھا بنایا ہے؟ جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو 31ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پہلے باب میں، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا کو بہت پسند ہے، یہاں تک پسند ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی۔ ہاللیلویا۔ تو خدا بندے تو پیدا ہوئے ہیں جانور کا دل بنایا، فلٹر کے ہو جا میں تو انسان بنایا ہوتا ہے نا، اس طرح ہی ہے۔ ایک عورت، اس کا نام ہے جوائسلن۔ جوائسلن ایک عورت ہے جس نے اپنے منہ کو اس قدر فیس کو موڈیفائی کروایا، اس کو کیٹ وومن بولتے ہیں۔ اس نے اپنے فیس کو اس قدر ماسک کروا لیا کہ بلی کی صورت بنی، اور یہاں تک کہ پھر اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی۔ خاوند نے اس کو آپ موڈیفیکیشن کروائیں تے وڈی کا دے بیوٹی پارلر۔ یہ سچا واقعہ بتانے لگا آپ کو۔ پنجاب میں اس طرح ہوا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گیا، ماں اندر چلی گئی بیوٹی پارلر میں، اور جب وہ چلی گئی تو بچہ باہر تھا، کھیل رہا تھا، اور جب وہ باہر تھا تو اس کی ماں بالکل تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے کہا بیٹا وہ چلے گئے، انہوں نے کہا تو میری ماں ہی نہیں، انہوں نے کہا تو میری ماں ہی نہیں ہے۔ کیا ہم خداوند کی بنائی ہوئی شکل سے، صورت سے راضی نہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ خداوند نے جس شبیہ میں، خداوند نے جس صورت میں اور شبیہ کو تیار کر کے بنایا، پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یہ ماں سے علاوہ، ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کس کے علاوہ؟ ماں کے علاوہ۔ وہ ایک ایسے کرم کی حالت میں ہوتی ہے لیکن وہ محبت میں ہوتی ہے۔
کیا ہوتی ہے جی؟ محبت میں وہ سارا درد سہتے ہوئے اپنی اولاد کی محبت میں اسے پیدا کرتی ہے. اسی طرح خداوند تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں تیار کیا اور یہاں تک محبت کر دی کہ اپنی صورت ہی اس کو دی. کہ ایسا اسی راضی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے اسی کی راضی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزید اس کو موڈیفیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم مزید اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ریفریش ہونا اور تھوڑا باتا جناب اور سیدھا پترا کرنا بری گل نہیں. ہوں اینا بھی نانا اسی کر لیے کہ پتر ہی نہ پچھاڑے. کیسی عجیب بات ہے. تو جب بیٹا نہیں پہچان رہا تو خداوند کے سامنے جب ہم موڈیفائی ہو کر جائیں گے, آپ اس کی صورت کو مسخ کر کے جائیں گے, اس کی صورت کو بگاڑ کر جائیں گے, تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کیا کہے گا. کیا کہے گا جی؟ بھائی میں تو تم اتنا تو بنایا نہیں سی, میں نے تو تجھے اس طرح کا بنایا ہی نہیں تھا, میں نے تو دنیا میں اور کوئی صورت نہیں تھی, میں نے یہاں تک تجھے وہ صورت دی کہ اپنی صورت تجھے میں نے دے دی, اپنی شبیہ پر تجھے تیار کر دیا ہے. تو دنیا میں جا کے لوگوں کی شبیہوں میں اور صورتوں میں ڈھلنا چاہتا ہے, تو ایکٹروں کی صورت میں ڈھلنا چاہتا ہے, تو ایپس میں جو فلٹر ہے تو اس میں گھسنا چاہتا ہے, تو جانوروں کے فلٹر میں گھسنا چاہتا ہے. اس قدر ہمیں نشہ اور لت لگ جاتی ہے. اور نوجوان خاص کر بیٹے اور بیٹیاں صرف ایک چند باتوں میں فیم لینے کے چکروں میں ہم, آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے, آخری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے خدا خود بن جاتے ہیں. آپ اپنے خدا خود بن جاتے ہیں. اور ٹائم آپ شیشے میں دیکھتے ہیں, اور ٹائم آپ خود سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے اس سے سائیڈ افیکٹ شروع ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ جب آپ اپنی ذات کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر خدا کی ذات ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہے. پھر آپ تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اوپر, آپ کے اندر یہ ایک دنیا بن جاتی ہے. آپ اپنے ہی خدا بن کر رہ جاتے ہیں. جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نفی ہی کیوں نہ. ہم اپنی باڈی کو موڈیفائی کروانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے صورتوں کو, اپنے جسم کو. ٹرانسجینڈر کیا ہے جی؟ آج کل پتہ ہے نا ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ٹرانس وہ لفظ ہے جس میں موڈیفیکیشن کر دی جائے, جیسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. سائنسی لحاظ سے آپ کو خداوند نے انسان بنایا لیکن مرد بنایا اور عورت اور لڑکی بنایا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو, اپنی صورت کو خداوند کے کلام کے اپوزٹ, اور اس نے جو جنس بنائی اس کے اپوزٹ جا کر خداوند کو چیلنج کر کے مرد جو ہے وہ عورت بننے کے چکر میں ہے اور عورت جو ہے وہ مرد بننے کے چکر میں. کس قدر ہم خداوند کی صورت اور شبیہ کو مسخ کر چکے ہیں, کس قدر ہم خداوند کے کردار کو مسخ کر سکے, اس کی کریشن کو ختم کر چکے ہیں. ہم نے کس قدر اس خداوند کے کلام کو رد کر دیا ہوا ہے. داڑھی دے مختلف جناب بنائے نے حساب کتاب, فرنچاں رکھیاں نے, ٹھیک ہے, فرنچاں رکھیاں نے, کوئی تو نوندراں بچیاں نے. پھر میں نے ایک بندے کو دیکھا, یقین کریں منہ دے اتنے کوئی تھان ایسی نہیں ہونی جتنے اس طرح نہ پھریا ہو میری اکھاں کے سامنے. کیا ہمیں خداوند کی بنائی اور پیدا کی ہوئی صورت پر اعتراض ہے؟ کیا آپ خوبصورت نہیں ہیں؟ بادشاہ کی مثال دوں گا, میں نے دی ہوئی یہ مثال پہلے بھی. ایک بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے وزیر کو کہا, بیٹا اس کا کھیل رہا تھا, اس نے کہا بادشاہ
بچے کھیل رہے ہیں، دیکھ تو آ کر. کہتے بچہ کہتے کہتا دیکھو سارے بچے ہیں لیکن میرا بچہ سب سے خوبصورت نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے جی؟ خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور نے کہا بادشاہ یہ گل ہی نہیں، ہر بندے نو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں. کی لگتے ہیں جی؟ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اس نے رعا کو کہا کہ جاؤ منادی کرواؤ کہ بچے ایک لائن میں کھڑے کرو، ان کے والدین کو لے کر آؤ، اور اس میں ایک گندا میلا کچیلا آپ سوچ سکتے ہیں جس قدر بھی ہو، وہ وہاں پر ایک بچے کو اینڈ پر کھڑا کیا گیا. اور اس کی ماں کو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ درجہ کس کو دیا جاتا ہے، وہ خوبصورت کس کو کہتی ہے. کیونکہ جو جتنا پس حال میں ہوتا ہے وہ بادشاہ سوچتا تھا کہ وہ امیریت کو زیادہ جو ہے وہ پریفر دے گا. جو خوبصورتی کو اس طرح ہی ہے نا، نواں نواں سمارٹ فون ہاتھ جا جائے نا تو پھر سی پاویں گھر دے وچ کچھ بھی نہ ہوئے، شکل صورت نہ ہوئے، خدا معاف کرے میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بندہ نہ سمجھتا ہو تو پھر سمارٹ فون لے لے نا، پھر کہتا ہے کہ میں چٹیاں تصویریں لگاؤں، موڈیفائیکیشن کر کے تصویریں لگاؤں گا. تو کیا ہوا؟ اس نے اس کو ہار دیا. کیا دیا جی؟ پہلے بیٹے سے شروع کروایا، اور جب اس نے شروع کروایا تو بادشاہ کا بیٹا مڈ میں کھڑا تھا. کیا تھا جی؟ چلتے اس ماں نے چلتے اس کو ماں کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں، چلتے جا کر وہ کیا ہوا کہ وہ بادشاہ بڑا خوش تھا کہ اب میرے بیٹے کے پاس جا رہے. لیکن چلتے وہ بادشاہ کے بیٹے سے بھی آگے نکل گئی اور اپنے بیٹے کے گلے میں ہاتھ ڈالا. اس کے ناک بہہ رہا تھا، چڈی اس نے پہنی ہوئی تھی، کپڑے اس کے پھٹے تھے، جوتا اس کے پاؤں میں نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے. تو پھر وہاں پر وزیر کہتا ہے کیوں کیسا؟ خدا نے ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے اس نے اپنے بیٹے کو چاہے وہ کیسی حالت میں ہے خوبصورت اور دنیا سے پیار کیا ہے، اسی طرح خدا کی ذات نے ہم سب کو ایک ایک سے بھی دنیا کے ہر ایک بندے اور بشر سے خداوند نے ایسی محبت رکھی ہے کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا زندگی. تو آج ماں باپ، نوجوان، بیٹے اور بیٹیاں، اگر آپ آج کے کلام مقدس کو سمجھیں تو میرے عزیزوں خداوند کی شبیہ کو نہ بگاڑیں، خداوند کی دی ہوئی صورت کو نہ بگاڑیں. خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس کو بنا دیا ہے تو ضرور ہے جیسا میں نے بنایا تھا ویسا ہی خداوند چاہتا ہے کہ میں اس کو واپس لے کر آؤں. جیسے مقدس پولس رسول نے کہا کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ مسیح کی مانند بنو. میں بھی مسیح کی مانند ہوں، میری مانند بن جاؤ. میں بھی مسیح کی مانند. اپنا مزاج ویسا رکھیں، اپنا کردار ویسا رکھیں، اپنی صورت کو خدا کی صورت کے مطابق رکھیں. باتیں بہت ساری ہیں، 3 سے 4 اس کے پیپر ہیں، 3 سے 4 اس کے بلکہ 5 پیپر ہیں آگے اور پیچھے سے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں پر اس کو کلوز کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا خداوند تعالیٰ کی ذات آپ کو جیسا بنا چکی ہے اس سے اچھا اور گرام قدر اور کوئی صورت نہیں ہے. خداوند نے ہر ایک کو اسپیشل بنایا ہے، ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے. کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، لیکن کم نہ سمجھے لیکن اس کو بگاڑے نہ. خداوند کی صورت کو اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے اور عملی لحاظ سے اس کو قائم رکھیں. خداوند اس مقدس نام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین.